ونادا اور پکاریں گے، ونادا اور پکاریں گے اصحاب والے، الجنہ جنت، ونادا اصحاب الجنہ اور جنت والے پکاریں گے اصحاب النار جہنم والوں کو، اور جنت والے جہنم والوں کو پکاریں گے ان کہ قد یقیناً وجدنا ہم نے تو پایا، وجدنا ہم نے تو پایا ما جو وعدنا ہم سے وعدہ کیا ربنا ہمارے رب نے حقا سچ، ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے تو اس کو سچ پایا۔ ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا ہم نے اسے سچ پایا۔ فہل کیا وجدتم تم نے بھی پایا ما وعدہ جو وعدہ کیا ربکم تمہارے رب نے حقا سچ، تو تمہارے رب نے تم سے جو وعدہ کیا تھا کیا تم نے بھی اس کو سچا پایا؟ قالو تو وہ آگے سے کہیں گے، جہنم والے آگے سے کہیں گے نعم جی ہاں ہم نے اس کو سچا پایا۔ فَأَذَّنَ تو پھر پکارے گا مؤذن ایک پکارنے والا، فَأَذَّنَ مؤذن تو ایک پکارنے والا پکارے گا بینہم ان کے درمیان، ان کے لعنت اللہ اللہ کی لعنت علی الظالمین ظالموں پر، اللعنت اللہ علی الظالمین ظالموں پر اللہ کی لعنت۔ یہ جو منظر بیان کیا گیا ہے یہ آخرت کا منظر بیان کیا گیا ہے، جب جنتی جنت میں جا چکے ہوں گے اور جہنمی جہنم میں جا چکے ہوں گے، تو بسا اوقات ایسا بھی ہوگا کہ جنتی جہنمیوں کو دیکھ پائیں گے اور جہنمی جنتیوں کو دیکھ پائیں گے، تو ایسے ہی موقع پر ان کے درمیان کہیں کسی موقع پر کچھ بات چیت ہوگی جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان۔ اب یہاں ایک بات جو قابل غور ہے وہ یہ کہ جنتوں اور جہنموں کے اندر بہت فاصلہ ہے، بہت ہی زیادہ۔ جنت جو ہے وہ ساتوں آسمانوں سے بہت اوپر جا کر ہے، اور جہنم جو ہے وہ ساتوں زمینوں سے بہت نیچے ہے۔ جنت بہت اوپر ہے، یہ مطلب زمین آسمان نہیں، بہت اوپر، اور جہنم نیچے۔ لیکن آخرت میں جب انسان جائے گا تو اس کی جو صلاحیتیں ہیں ان میں بہت اضافہ ہو جائے گا، اس کی سماعت بہت تیز ہو جائے گی، سماعت، اس کی بصارت بہت تیز ہو جائے گی، اس کی قوت گویائی بہت تیز ہو جائے گی۔ سماعت اتنی تیز ہوگی کہ ساتوں آسمانوں سے اوپر ساتوں زمینوں سے نیچے کی آواز سن لے گا، اور بصارت اتنی تیز ہوگی کہ ساتوں آسمانوں سے اوپر ساتوں زمینوں سے نیچے کی جو منظر ہیں وہ دیکھے گا، اور اس کی گویائی، قوت گویائی اتنی زیادہ ہوگی کہ اوپر سے بولے گا تو ساتوں زمینوں سے نیچے جہنم تک اس کی آواز جائے گی۔ ہم سورہ الذاریات کے اندر نہیں، سورہ صافات کے اندر پڑھیں گے۔ سورہ صافات کے اندر دو جنتی آپس میں بات چیت کر رہے ہوں گے۔ قال قائل منهم انی کان لی قرین یقول ائنک لمن المصدقین ائذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمدینون
کہ میرا جو جنتی بات کر رہے ہوں کہ میرا ایک دنیا کے اندر دوست تھا، ساتھی تھا، اٹھنا بیٹھنا تھا اس کے ساتھ، وہ مجھے کہتا تھا کہ بے وقوف تو بھی اس بات کو مانتا ہے کہ مر جائیں گے اور مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہوں گے اور حساب کتاب ہوگا یہ سارا. تو ایسا میرا ایک تھا، دوست تھا. اچھا یہ بات چیت کر رہے ہیں تو اتنے میں فرشتہ ان کے پاس آئے گا، کہے گا کہ حل انتم مطلعون، اسے دیکھنا چاہتے ہو؟ اب دیکھیں اللہ کا علم، یہ پتہ نہیں ہزاروں سال، لاکھوں سال، واللہ عالم، قیامت کے بعد جنت اور جہنم کے مناظر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں سال پہلے جب قرآن اتارا تو اس میں بیان کر دی. اللہ تعالیٰ کا علم. تو حل انتم مطلعون، دیکھنا چاہتے ہو اس کو؟ تو یہ کہیں گے ہاں اگر ہو سکے تو کیا ہی بات ہے. فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، تو جب جھانک کے اس کو دیکھے گا تو اس کو جہنم کے اندر عذاب میں مبتلا دیکھے گا. قالت اللہ ان کی لتردین، تو پھر کہے گا اللہ کی قسم قریب تھا کہ تم مجھے بھی برباد کر بیٹھتا. ولولا نعمت ربی، اگر میرے رب کا فضل میرے شامل حال نہ ہوتا، لکنت من المحضرین، تو آج میں بھی اس عذاب کے اندر مبتلا ہوتا. تو آخرت میں جا کر انسانی جو صلاحیتیں ہیں اور قوا ہیں وہ بہت بڑھ جائیں گے. انہی میں سے ایک منظر یہاں بیان ہوا ہے، جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ. جنتی کہیں گے جہنمیوں سے، اچھا بھائی اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا ایمان لاؤ گے، نیک اعمال کرو گے، اس کے بدلے میں تمہیں جنت دوں گا. تو ہم سے تو یہ وعدہ تھا اور ہم نے وعدہ سچا پایا ہے، اور تم سے وعدہ یہ تھا کہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے اور کفر پہ رہو گے اور تکذیب پہ رہو گے تو جہنم میں جانا پڑے گا. تو بتاؤ جو وعدہ تم سے ہوا وہ بھی سچا ہوا کہ نہیں؟ تو کہیں گے ہاں واقعتا نعم، بالکل ایسا ہی ہوا. ہم نے کفر کا راستہ اختیار کیا، تکذیب کا، انکار کا، نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم جہنم میں ہیں. یہ وہ ان کی گفتگو. یہ جو بیان کرنا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ قصہ کہانی نہیں، قصہ کہانی نہیں، یہ سب یہ حقیقت ہے، ہوگا ایسے. ایسا نہ ہو کل کوئی جہنم میں پڑا ہو اور اس وقت پھر وہ کہہ رہا ہو ہائے افسوس، ہائے حسرت، ہائے میں ایسا کر لیتا، ویسا کر لیتا. ونادا، اور پکاریں گے اصحاب الجنہ، جنت والے، اصحاب النار، جہنم والوں کو، ان قد وجدنا، کہ ہم نے تو پایا، ما وعدنا، جو ہم سے وعدہ کیا، ربنا، ہمارے رب نے، حقا، سچ. فہل وجدتم، کیا تم نے بھی پایا، ما وعد ربکم، جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا، سچا، حقا، سچا، کیا تم نے بھی سچ پایا؟ قالو نعم، وہ کہیں گے ہاں بالکل ایسا ہی ہم نے سچا پایا. فأذن مؤذن، تو پھر ایک پکارنے والا پکار کر کہے گا، بینہم، ان کے درمیان، اللعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت. الذین، اب یہ ظالم کون؟ الذین، وہ لوگ جو یصدون، لوگوں کو روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، جو اللہ کے دین سے لوگوں کو روکتے ہیں. الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. وَيَبْغُونَهَا، اور اللہ کی راہ اور اللہ کے دین کے اندر وہ تلاش کرتے ہیں، عوجا، خامیاں اور کجیاں، اور وہ اللہ کے دین کے اندر عیب اور خامیاں اور کجیاں تلاش کرتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں. وَهُمْ، اور یہ لوگ، بالآخرتی، آخرت کا، کافرون، انکار کرنے والے، اور یہ لوگ آخرت کے منکر ہیں. یہ لوگ یہ ہیں جو جہنم میں ہوں گے، اور یہ ہوں گے کہ جن کے بارے میں کہا جائے گا ظالموں پر اللہ کی لعنت. وَبَيْنَهُمَا، اور ان دونوں کے درمیان، وَبَيْنَهُمَا، اور ان دونوں کے درمیان، حجاب، ایک آڑ ہوگی، ایک آڑ حائل ہوگی. ان دونوں کے درمیان ایک
آڑ حجاب حائل ہوگا، دیوار حائل ہوگی، وعلی الاعراف اور اعراف پر رجال کچھ لوگ ہوں گے، یعرفون جو پہچان رہے ہوں گے، کلن سب کو، بسیماہم ان کے ظاہری حلیت سے۔ اب یہاں سے تذکرہ شروع ہو رہا ہے اصحاب اعراف کا، اور جن کی نسبت سے اس سورت کا نام بھی سورت الاعراف ہے۔ جب سورت شروع ہوئی تھی تو مختصر ان کا تذکرہ ہو چکا تھا۔ اعراف کیا ہے، کہاں ہے؟ 27ویں پارے میں سورہ الحدید میں ہم ایک منظر پڑھیں گے، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، کہ پل صراط کے اوپر اندھیرا چھا جائے گا، اور جب اندھیرا چھا جائے گا تو وہاں جتنے بھی ایمان والے ہوں گے ان کا نور ایمان اس وقت واقعتاً ایک روشنی بن کر نمایاں ہوگا، اور اس روشنی کے اندر وہ سارا راستہ دیکھ رہے ہیں اور وہ چل رہے ہیں۔ اب یہاں جو منافق طبقہ ہوگا جو ابھی تک ساتھ تھا، اب ظاہر ہے ان کے پاس تو ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے تو ان کے پاس روشنی کوئی نہیں ہے، روشنی نہیں ہے تو اندھیرا اتنا ہے، چلنا کیسے؟ تو وہ ایمان والوں سے کہیں گے انظرونا، ٹھہرو بھائی ٹھہرو، ہمارا انتظار کرو، نقتبس من نورکم، ہم نے بھی تمہاری اسی روشنی میں راستہ دیکھنا ہے۔ قیلا، ان سے کہا جائے گا ارجعوا وراءکم، جاؤ واپس، فالتمسوا نورا، اپنی روشنی لے کے آؤ۔ فضرب بینہم بسور، ان کے درمیان ایک سور یعنی دیوار حائل کر دی جائے گی، باطنہ فیہ الرحمہ، اندر والا حصہ جہاں ایمان والے ہیں وہاں رحمت ہے، وباطنہ من قبلہ العذاب، اور جو باہر کا حصہ ہے جہاں کفار و منافقین ہے وہاں عذاب ہے۔ یہ جو سور ہوگی نا، درمیان میں دیوار حائل کی جائے گی، یہ ہے اعراف، یہ اعراف ہے۔ گویا ہم یوں کہہ سکتے ہیں وہ ایک ایسے پوائنٹ پر ہیں کہ جنت والوں کو بھی دیکھ رہے ہیں اور دوزخ والوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس طرف جنت، اس طرف دوزخ کی کیفیت یا مناظر۔ یہ اصحاب اعراف، یہاں پر کچھ لوگ ہوں گے۔ اچھا، یہ یہاں پر جو لوگ ہیں وہ کون ہیں اور کیوں ہیں؟ تو اس کی تفصیل بہرحال ہو چکی ہے کہ بہت سے ایسے لوگ کسی وجہ سے ان کا فیصلہ وہ پینڈنگ پر ہے، شاید اس وجہ سے کہ نیکیاں اور برائیاں برابر ہیں، تو نیکیاں ہیں تو جہنم میں نہیں جا سکتے، ساتھ برائیاں بھی ہیں تو جنت میں نہیں جا سکتے، یا کوئی بہت بڑی نیکی ہے جس نیکی کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتے، جہنم میں نہیں جا سکتے، لیکن کوئی بہت بڑا گناہ لگا ہوا ہے اور اس گناہ کی وجہ سے جنت میں بھی نہیں جا سکتے۔ جب تک ان کا یہ فیصلہ نہیں ہو جاتا اور وہ کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ جاتے، اس وقت تک ان کو اس سور یا اعراف وہاں ان کو رکھا جائے گا۔ اعراف عرف کہتے ہیں بلند جگہ کو، اونچی جگہ۔ وبینہما حجاب، اب ان جنت والوں اور جہنم والوں کے درمیان وہ ایک دیوار حائل ہے، ایک آڑ حائل ہے۔ وعلی الاعراف، اور اس کے بلند حصوں پر، رجال کچھ ایسے لوگ ہیں، یعرفون جو پہچان رہے ہیں، کلن سب کو، بسیماہم ان کی ظاہری شناخت سے، ونادوا اور وہ پکاریں گے، اصحاب الجنہ جنت والوں کو، وہ جنت والوں کو پکار کے کہیں گے ان کے السلام علیکم، السلام علیکم، وہ جنت والوں کو پکاریں گے اور جنت والوں کو پکار کے سلام کریں گے، جنت والوں کو پکاریں گے اور سلام کریں گے۔ عزت کی بات ہے، احترام کی بات ہے، جناب کیا بات ہے جی، آپ پہنچ گئے جنت میں، بہت اچھا ہوا، آپ پہنچ گئے اپنی منزل پر۔ لم نہیں، یدخلو وہ داخل ہوئے، ہاں اس جنت میں، یہ اعراف والے ابھی اس جنت میں داخل نہیں ہوئے، وہم یطمعون البتہ یہ اس کی پوری امید رکھتے ہیں، وہ امید پوری رکھتے ہیں کہ ہم بھی جنت میں داخل ہوں گے، لیکن ابھی جنت میں داخل نہیں۔
ابھی آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، ابھی آپ کا جو معاملہ ہے وہ حل ہوگا۔ اس میں بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے طبقات ہوں گے، نیکیاں اور برائیاں برابر ہو گئیں وہ بھی ہوں گے۔ شہید کہ شہادت کی وجہ سے وہ جہنم میں نہیں جا سکتا، لیکن کسی کا کوئی لین دین باقی تھا اس کے ذمے، جب تک لوگوں کا جو لین دین ہے وہ کلیئر نہیں ہوگا یہ جنت میں بھی نہیں جا سکتا۔ رکیے جناب، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، کچھ لوگ جہاد پہ جائیں گے لیکن اپنے والدین کو ناراض کر کے۔ جہاد پہ گئے تو بڑی نیکی ہے، جہنم میں نہیں جا سکتے، لیکن والدین کو راضی کر کے نہیں گئے تھے، ان کو ناراض کر کے گئے تھے، تو یہ ہے کہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ پھر ہو جائیں گے والدین راضی، بعد میں والدین راضی ہو جائیں گے، یہ داخل نہیں ہوئے لیکن یہ پوری طرح پر امید ہیں کہ یہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اسی طرح جو کفار ہوں گے ان کی چھوٹی اولاد، اب وہ ایمان والے نہیں تھے، چھوٹی اولاد ایمان والے نہیں تھے، اسی لیے ابھی جنت میں نہیں جا سکتے، لیکن ان کا قصور بھی کوئی نہیں تھا، اسی لیے وہ جہنم میں بھی نہیں جائیں گے۔ کچھ وقت کے لیے ان کو بھی یہاں پر روکا جائے گا۔ اس طرح کے بہت سارے لوگ ہوں گے، کسی نہ کسی وجہ سے ان کو روکا جائے گا اور وہ انتظار کریں گے۔ اور یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے، تو یہ انتظار ایسا نہیں ہے کہ پہلی بس نکل گئی ہے دوسری آدھے گھنٹے بعد جائے گی، تو آپ ویٹنگ روم کے اندر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں۔ یہ ہو سکتا ہے 10,000 سال ہو، 50,000 سال ہو، لاکھ سال ہو، کیونکہ آخرت کے جو حساب ہے نا وہ ایسا ہی ہے، آخرت کے جو حساب ہیں وہ ایسا ہی ہیں، 10 20,000 50,000 لاکھ 2 لاکھ کروڑ 2 کروڑ، یہ ایسے آخرت کے حساب ہوں گے اتنے۔ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے نا، آپ نے فرمایا جو مساکین ہیں وہ آدھا دن پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ آدھا دن کتنا ہے؟ 25,000 سال کا، کیونکہ پورا دن 50,000 سال تھے، آدھا دن 25,000 سال، تو ان کو وہاں روکا جائے گا۔ اب یہاں ان کو اللہ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کا منظر کیوں بیان کر رہے ہیں؟ یہ روکے ہوئے ہیں، ابھی جنت میں نہیں جانا، دیکھ رہے ہیں جنت والوں کو بھی، دیکھ رہے ہیں جہنم والوں کو بھی، ابھی جہنم کا تذکرہ بھی آتا ہے، تو بتانا یہ ہے کوئی ایسی غلطی تمہارے پاس نہ رہ جائے کہ تمہیں کچھ وقت کے لیے جنت سے محروم ہونا پڑے۔ نہیں، یہ تو قرآن کا ایک عام اسلوب ہے کہ عموماً جب وہ تذکرہ کرتا ہے تو مردوں کا کرتا ہے عموماً، اور اس کے اندر باقی سب شامل ہوتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اس کا لفظی ترجمہ ہے اے وہ لوگ، اے وہ مردوں جو ایمان لائے۔ اگر لفظی ترجمہ دیکھیں نا، لفظی ترجمہ تو اے وہ مرد جو ایمان لائے، لفظی ترجمہ یہ ہے، لیکن عورتیں خود بخود شامل ہیں اس کے اندر، ہم کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس میں عورتیں شامل نہیں۔ قرآن کریم کا عمومی خطاب مرد حضرات سے ہوتا ہے، اور اس کے اندر اس کے تحت خواتین خود بخود شامل ہوتی ہیں، سوائے ایک جگہ کے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا اللہ کے نبی ہر جگہ مردوں کا ذکر، مردوں کا، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے کوئی کہیں کسی ذکر میں شامل ہی نہیں کیا۔ پھر 22ویں پارے کی آیت نازل ہوئی، ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد مسلمان عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں، فرما بردار مرد فرما بردار عورتیں۔ ورنہ عموماً قرآن کریم کے اندر جہاں پر بھی ذکر آیا ہے مردوں کا ذکر مردوں کے الفاظ کے ساتھ آیا ہے، خواتین اس میں خود بخود شامل ہیں۔ اس لیے دیکھو جیسے اقیم الصلاۃ، اے نماز قائم کرو، اب اس کا لفظی ترجمہ پڑھیں نا تو لفظی ترجمہ یہ ہے اے مردو نماز قائم کرو، حالانکہ حکم عورتوں کے لیے بھی سیم وہی ہے۔ تو قرآن کریم مخاطب مردوں کو کرتا ہے، اور نام جو ہے، ٹائٹل جو ہے مردوں کا رکھتا ہے، لیکن اس کے اندر مرد اور خواتین سب شامل ہوتے ہیں۔ وَنَادَوْا، وہ پکاریں گے،
اصحاب الجنہ جنت والوں کو ان سلام علیکم سلامتی ہو تم پر، لم يدخلوها، اب رجال کا آپ ترجمہ کریں گے ایسے لوگ ہوں گے کہ یعرفون کلا بسیماہم، جو سب کو لوگوں کو پہچان رہے ہوں گے ان کی شناخت سے، وَإِذَا، اور جب صُرِفَت پھریں گی ابصارہم ان کی آنکھیں، اور جب ان کی نظریں پھریں گی تلقاء طرف اصحاب والے النار آگ، اور اچھا یہ اصحاب النار جو ہے نا اس کا لفظی ترجمہ ہے جہنمی مرد، اس کے لفظی ترجمے میں جہنمی عورتیں شامل نہیں ہیں، لفظی ترجمے میں اصحاب صاحب کی جمع ہے، صاحب مرد کے لیے آتا ہے، عورت کے لیے صاحبہ آتا ہے اور اس کی جمع صاحبات آتی ہے۔ اصحاب النار کا لفظی ترجمہ یہ ہے مسلمان مرد، جہنمی مرد۔ اگر لفظی ترجمہ دیکھیں تو اس میں جہنمی عورتیں نہیں آتی لیکن شامل ہے۔ قالو، اور جب پھریں گی ان کی نظریں جہنم والوں کی طرف، قالو تو وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا، ہمیں نہ شامل کرنا، مع، ساتھ، القوم الظالمین، ان ظالم لوگوں کے، اللہ ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل، کیونکہ ابھی امید تو ہے نا، جانا ہم نے جنت میں ہے لیکن ادھر جہنم بھی ہے ساتھ، اللہ ہمیں ان میں شامل نہ کرنا۔ ونادا، اور پکاریں گے اصحاب الاعراف، اعراف والے، رجالن، ایسے لوگوں کو، یعرفونہم، جن کو وہ پہچان رہے ہوں گے، بسیماہم، ان کی ظاہری شناخت سے، ان کے ظاہری حلیے اور ظاہری شناخت سے پہچان رہے ہوں گے تو وہ ان کو پکاریں گے، قالو کہیں گے، ما اغنا، نہیں کام آیا، عنکم، تمہارے، جمعکم، تمہارے جتھے، اور تمہاری جماعت، تمہاری فوج، تمہاری جماعت، تمہارا جتھا، تمہارا گروہ، تمہارے کسی کام نہ آیا، وما، اور وہ تمام چیزیں، کنتم، تھے تم، تستکبرون، جن پہ تکبر کرتے، اور وہ تمام چیزیں جن پر تم تکبر کرتے تھے آج تمہارے کچھ کام نہیں آیا۔ کیا، ہؤلائی، یہی ہے نا، الذین، جن کے بارے میں، اقسمتم، تم قسمیں کھاتے تھے، لا، نہیں، ینالو، نصیب کریں گے، ہم، ان کو، اللہ، برحمہ، رحمت، لا ینالہم اللہ برحمہ، اللہ ان کو کسی رحمت میں حصہ نہیں دیں گے، اللہ اپنی کوئی رحمت ان کے شامل حال نہیں کریں گے، اللہ کی کوئی رحمت ان کو مل نہیں پائے گی۔ پھر دیکھیے، ہؤلاء الذین، اب اصحاب اعراف جہنم والوں کو دیکھ رہے ہیں، نہ صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ ان کو پکار رہے ہیں، ہاں جی کیا حال ہے، ٹھیک ہے نا، کہاں پہ ہو، جہنم میں، یہ لوگ کہاں ہیں، جنت میں، اچھا یہ جنت سے پہنچے، تم تو دنیا میں کہتے رہے بے وقوف احمق جاہل، ان کو کیا پتا یہ کس قابل ہیں کہ کوئی رحمت ان کے حصے میں آئے، یہ دنیا میں کوئی ترقی کریں یا دنیا کے اندر ان کو کوئی رحمت ملے، ہاں، وہ جنت میں جائیں گے بھی تو ہم جائیں گے، یہ تھوڑے جائیں گے، تم یہی کہتے تھے نا، ہؤلاء الذین، یہی ہے نا وہ، اقسمتم، جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے، لا ینالہم اللہ برحمہ، اللہ اپنی رحمت کا کوئی حصہ ان کو نہیں دے گا۔ ادخلوا، دیکھو ان کو تو کہا گیا ہے کہ داخل ہو جاؤ، الجنہ، جنت میں، ادخلوا الجنہ، دیکھو ان کو تو یہ کہا گیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، لا خوف علیکم، اب نہ کوئی ڈر ہوگا تم پر، ولا انتم تحزنون، اور نہ ہی تم غمگین ہوگے۔ یہ جو جملہ ہے نا یہ دونوں کے بارے میں ہو سکتا ہے، اصحاب اعراف کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے
ٹھیک ہے جو ٹائم یہاں پہ تھا پورا ہو گیا، جاؤ اب تم جنت میں داخل ہو جاؤ، اب تمہارے اوپر آئندہ کے لیے کوئی غم خوف ڈر کچھ بھی نہیں ہے۔ اصحاب اعراف کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، اور یہ جملہ پچھلے جملے کا حصہ بھی ہو سکتا ہے۔ اعراف والے کہہ رہے ہیں جہنمیوں کو، دیکھو ان کو تو کہا گیا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، اور تم تو کہتے تھے ان کو ملنا ہی کچھ نہیں ہے، ان کو تو جنت مل گئی ہے۔ تو ادخلوا الجنہ، ان سے کہا گیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، لا خوف علیکم، نہ تم پر کوئی ڈر ہے، ولا انتم تحزنون، اور نہ ہی تم غمگین ہو۔ بس یہاں تک۔